اور اس جماعت کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر حرام اور حلال میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب ہم نکلتے ہیں 3 دن 40 دن 4 مہینے اور کسی مقام پر جاتے ہیں اور وہاں کے کوئی لوگ ہمیں جب دعوت دیتے ہیں تو ہم اپنا اخلاق کا اور کردار کا ایک ایسا نمونہ پیش کرتے ہیں کہ ہم حلال اور حرام کی تمیز بھی نہیں دیکھتے اور اس کی دعوت میں بنا تحقیق چلے جاتے ہیں۔ اور کچھ ہمارے پاس کارگزاریاں بھی آئی ہے اس تعلق سے کہ خود ایک جماعت کے امیر صاحب نے ایک کارگزاری سنائی کہ ہم ایک مقام پر جماعت میں تھے اور وہاں کے ایک ساتھی نے ہمیں دعوت دی، اور جب پتہ چلا کہ اس ساتھی کی دعوت جس کی ہمیں ملی ہے اس کا پیسہ ایسا ہے جس کی ہم دعوت نہیں کھا سکتے، جس کا اللہ نے اجازت نہیں دی بلکہ حرام قرار دیا، تو پہلے امیر صاحب نے اس کی دعوت کو انکار کر دیا۔ پھر بعد میں امیر صاحب نے کہا ہم آپ کی ایک شرط پر دعوت کھائیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ وقت لگائیے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے کہ کوئی بندہ ہمارے ساتھ کچھ وقت لگا لے اور کچھ دین کی بات کر لے یا کچھ دین کی مذاکرے کر لے، تو کیا ہم اس کے حلال اور حرام کو کھا سکتے ہیں؟ کیا اس کی اجازت دی ہے اللہ نے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے؟ اور ایک کارگزاری ہمارے سامنے آئی ہے کہ ایک جماعت کے ساتھی ہے، مضبوط ساتھی ہے، اور انہوں نے مفتیان اکرام سے بات کی، ملاقات کی، ایک گاڑی خرید رہے تھے۔ وہ گاڑی خریدنے کے لیے جب آپ نے ملاقات کی مفتیان اکرام سے، اور مفتیان اکرام نے کہا کہ آپ فائننس سے گاڑی نہیں خرید سکتے، اس کی اجازت اللہ نے نہیں دی تو ہم کہاں سے دیں گے؟ یہ ساری باتیں انہوں نے معلوم کرنے کے بعد بھی اس ساتھی نے جا کر کے فائننس سے گاڑی اٹھائی اور اس گاڑی پر وہ روزی کما رہے ہیں اور آج جماعت کی ذمہ داری بھی اٹھا رہے ہیں۔ تو کیا اللہ نے اس کی اجازت دی؟ دیکھیے، حرام اور حلال کی تمیز ہمیں ہونی چاہیے۔ ہم جس کام میں ہیں، ہم جس کام کو کر رہے ہیں اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ نبیوں والا کام ہے اور ہم نبیوں کے طریقے سے اس کام کو کر رہے ہیں، تو نبیوں نے ہر حرام چیز کو چھوڑا ہے۔ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا اسے کبھی اپنے اوپر استعمال نہیں کیا، اور قیامت تک کے لیے قرآن جو ہے قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے ہے، اس کے قانون کو ماننا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جن کے پاس قرآن ہے تو ان کو گنجائش ہے اور جن کے پاس قرآن نہیں ہے انہیں سختی کے ساتھ بتانے کی ضرورت ہے۔ نہیں، ہمیں تو زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں تو زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے اور ہمیں حلال اور حرام کی صحیح تمیز نصیب فرمائے، اور کہیں سنی باتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔